اور 166واں لفظ ہے سی سے شروع ہونے والا کنڈکٹ، CONDUCT، طرز عمل۔ کنڈکٹ کا مطلب طرز عمل یا ایصال ہونا، ایصالیت ہونا، کسی چیز میں سے کسی چیز کا گزرنا۔ حرارت کے مفہوم میں کہ کسی لوہے کی سوراخ یا دوسری سوراخ میں سے حرارت کا گزرنا، ایصال ہونا، ایصالیت یہ عمل کہلائے گا۔ بجلی کا گزرنا بجلی کی ایصالیت کہلائے گا۔ تو برقی ایصال کے ذریعے توانائی کا انتقال، کنڈکٹ کا مطلب برقی ایصال کے ذریعے توانائی کا انتقال، تاروں میں سے برقی رو کا گزرنا، یہ ایصالیت کہلاتا ہے۔ اور اس کو لفظ کو بے نظیر شاہ نے اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے ایصال کو، گر مجھ سے پوچھتا ہے حقیقت میں ہم نشیں، گر مجھ سے پوچھتا ہے حقیقت میں ہم نشیں، ایصال نفع ہے میرے نزدیک اصل دین۔ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے تو ایصال نفع پہنچانے کا نام ہی دراصل دین ہے۔ ایصال کا لفظ ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا ایصال ثواب پہنچانا، جب ہم کوئی خیرات وغیرہ کرتے ہیں، کوئی دیگ پکاتے ہیں یا کھانے کی کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو وہ چیز بذات اور 167واں لفظ ہے کنڈکشن، CONDUCTION، کنڈکٹ سے نکلا ہے کنڈکشن، ایصالیت۔ ایصالیت الف یہ سواد الفسا لام یہ تے، ایصالیت۔ اور ایصالیت توانائی منتقل کرنے کا ایسا طریقہ ہے جس میں کسی گرم کی گئی چیز کے ایٹم یا سالمے یعنی مالیکیول اپنی ہی جگہ پر تھر تھرا کر توانائی ملحقہ ایٹموں یا سالموں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹھوس چیز کے جو مالیکیول ہیں، سالمے ہیں، وہ قریب قریب ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے ٹھوس چیز کو گرم کیا جائے تو وہ جو مالیکیول ہیں، سالمے ہیں، وہ تھر تھرانا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوسرے مالیکیول سے ٹکراتے ہیں، اپنی توانائی دوسرے میں منتقل کرتے ہیں، دوسرے پھر تیسرے سے ٹکراتے ہیں، اس میں اپنی توانائی منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح توانائی یا حرارت یا بجلی ایک ایٹم سے، ایک مالیکیول سے دوسرے اور آخر تک جو ہے وہ تار کے پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی 168واں لفظ کنڈکٹرز، اسی سے لفظ نکلا ہے کنڈکٹرز، CONDUCTORS، موصل یعنی ایسی چیز جس میں سے بجلی کا یا حرارت کا ایصال ہو سکے، بجلی یا حرارت گزر سکے یا پہنچائی جا سکے ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ تو حرارت یا توانائی کو بذریعہ ایصالیت ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے والا ذریعہ وہ کنڈکٹر یا موصل کہلاتا ہے۔ اور 169واں لفظ ہے کنسیکوینسز، نتائج، CONSEQUENCES، کنسیکوینسز، نتائج۔ اس تجربے کے نتائج درست نہیں نکلے یا یہ تجربہ نتائج کے اعتبار سے صحیح نہیں نکلا۔ اور اسی نتائج کو مولانا حالی نے اپنی مسدس میں اس طرح سے استعمال کیا ہے، نتائج جو ہیں مغربی علم و فن کے وہ ہیں ہند میں جلوہ گر 100 برس سے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مغربی طرز تعلیم ہے، طریقہ تعلیم ہے، اس میں اس کے جو نتائج ہیں وہ 100 برس سے ہمارے سامنے ہے، ہم اسی طرح بھکاری کے بھکاری رہے ہیں، ہمیں اپنا نظام تعلیم وضع کرنا چاہیے۔ حالی کا اس شعر سے یہ مطلب ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور 170واں لفظ ہے کنزرویشن، CONSERVATION، کنزرویشن، بقا، بے قاف 2 نقطوں والا الف،
بے قافل کا بقا ہمیشگی، تحفظ یہ کنزرویشن کے معنی ہے۔ توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے، بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے قانون بقائے توانائی کہتے ہیں، یعنی توانائی کو بقا ہے۔ توانائی کی اس کائنات میں کل مقدار ایک جیسی رہتی ہے، لیکن تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے برقی توانائی جو ہے وہ روشنی کی توانائی میں بدل جاتی ہے، اور اسی طرح جو برقی توانائی ہے حرارت کی توانائی میں بھی بدل جاتی ہے، آواز کی توانائی میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جو کیمیائی توانائی ہے وہ آواز میں بھی اور دوسری حرکی توانائی میں بھی بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح توانائی ایک شکل سے دوسری شکل تو اختیار کر لیتی ہے، لیکن مجموعی مقدار توانائی کی ایک جیسی رہتی ہے۔ اور بقا کے لفظ کو مرتضی برلاس نے اس طرح سے استعمال کیا ہے اپنے شعر میں: غیروں کو الزام نہ دو، خود اپنے عمل پر غور کرو۔ غیروں کو الزام نہ دو، خود اپنے عمل پر غور کرو۔ کون تمہاری کشت بقا میں کانٹے بونے والا ہے؟ تمہاری جو بقا کی کھیتی ہے، جو بقا کی لہلہاتی کھیتی ہے، اس میں کون کانٹے بو رہا ہے؟ کون تمہاری تہذیب اور ثقافت کو تباہ کر رہا ہے؟ اس کی طرف دیکھو، اپنے عمل پر غور کرو۔ تم خود ٹھیک ہو جاؤ گے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد 171واں لفظ ہے کنزرویشن آف انرجی، توانائی کا بقا۔ یہ وہی بات جو پہلے کنزرویشن میں آ چکی ہے، بقائے توانائی یا تحفظ توانائی۔ توانائی کی بقا کی یہاں تعریف کی جا سکتی ہے۔ جو قانون بقائے توانائی ہے وہی ہم یہاں بھی بیان کریں گے آپ کو۔ اس کے بعد 172واں لفظ ہے، اصطلاح ہے کنزرویشن آف ماس، تول، مادہ، بقائے مادہ۔ کنزرویشن آف ماس، بقائے مادہ، تحفظ مادہ۔ اس دنیا میں مادے کی مقدار بھی ایک جیسی ہی رہتی ہے، جو مادے کی کل مقدار ہے وہ بھی ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ مادہ ایک شکل سے دوسری شکل میں توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی عمل کے دوران مادہ نہ تو فنا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسے قانون بقائے مادہ کہتے ہیں۔ مادہ توانائی کی شکل میں بدل جاتا ہے، توانائی بھی مادے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اس کو فنا نہیں ہے۔ اس کے بعد 173واں لفظ کنزرو ہے، وہی جو اوپر پڑھتے آ رہے ہیں، بقا ہونا، حفاظت رکھنا۔ اس کائنات میں توانائی کو بقا حاصل ہے، ایک جیسی رہتی ہے۔ اور اسی بقا کے لفظ کو مولانا حالی نے ایک اور جگہ پہ استعمال کیا ہے: بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے، وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے۔ بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے، جو مغربی طرز تعلیم ہے ہماری ثقافت کو تباہ کرنے والا، وہ دراصل ایک بھرا ہوا زہر کا پیالہ ہے۔ وہ آب بقا جسے یہ سامراجی ایجنٹ کہتے ہیں، یہ آب بقا ہے، یہ آب حیات ہے۔ وہ دراصل آب حیات نہیں، وہ زہر کا پیالہ ہے جو کہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے 174واں لفظ ہے کنسسٹ آف، CONSIST، اور آف OF الگ ہے۔ مشتمل ہونا بہت عام لفظ ہے، یہ ہمارا روزمرہ زندگی میں بولا جانے والا لفظ ہے۔ مشتمل ہونا، ہمارے ہاں صبح کا ناشتہ اکثر آلو انڈا اور پراٹھے پر مشتمل ہوتا ہے۔ آلو انڈا اور پراٹھا۔ ابھی میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے۔ چلیں اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ سی سے شروع ہونے والا 175واں لفظ ہے کنسسٹنٹ، CONSISTENT، کنسسٹنٹ۔ اس کا مطلب پختہ، مستقل مزاج، ثابت قدم، اپنی جگہ پر جمع رہنے والا، اپنے نظریات کے اعتبار سے مضبوط آدمی،
पुख्ता जहनियत का आदमी। एतबार जमाने के लिए आदमी को चाहिए कि अपने कौल पर पुख्ता रहे, या मुस्तकिल मिजाजी से किया गया काम ही बेहतर नताइज देता है। और इसी लफ्ज़ को साबित कदम को शायर ने इस तरह अपने शेर में इस्तेमाल किया है। अज़्म मोहकम की बदौलत दिल रहा साबित कदम, अज़्म मोहकम मजबूत इरादा, अज़्म मोहकम की बदौलत दिल रहा साबित कदम, सैकड़ों तूफान इस साहिल से टकराते रहे। दिल को साहिल के साथ तशबीह दी है। सैकड़ों तूफान टकराए हैं इस दिल के साथ, लेकिन ये दिल मुस्तकिल मिजाज रहा है, अपने नज़रियात पर साबित कदम रहा है। और ये 176वां लफ्ज़ है कांस्टेंट, मुस्तकिल, CONSTANT, कांस्टेंट, मुस्तकिल, यकसा। कायनात में तवानाई की मिक़दार हमेशा मुस्तकिल रहती है। इसे हम पीछे भी पढ़े हैं कानून बकाए तवानाई के ज़िमन में, कि तवानाई की मिक़दार हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है। और मुस्तकिल के लफ्ज़ को कलक मेरठी ने इस तरह से अपने शेर में ढाला है। कलक, काफ 2 नुक्तों वाला, लाम और काफ फिर 2 नुक्तों वाला, इसका मतलब दुख या तकलीफ होता है, लेकिन ये शायर का तखल्लुस है। कहते हैं ए कलक क्योंकि छोड़ दूं वहशत, ए कलक क्योंकि छोड़ दूं वहशत, वज़ा में अपनी मुस्तकिल हूँ मैं, यानी मैं अपनी वज़ा कता में अपने मिजाज में मुस्तकिल हूँ, मैं अपनी वहशत क्यों छोड़ दूं। और 177वां लफ्ज़ है कॉन्स्टेंटली, CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल अंदाज से, लगातार, मतवातर, लगातार। जैसे कि एक मशहूर मुहावरा है, रोज़ के टपके से पत्थर भी घिस जाता है, यानी पत्थर पर हर रोज़ कतरा कतरा टपके तो वहाँ से पत्थर भी घिस जाता है। इसी तरह रोज़ाना थोड़ा थोड़ा किया हुआ काम एक बड़े नतीजे पर मुंतज होता है, उसका एक बड़ा नतीजा हमें मिल जाता है। और शायर इसको शेर में इस तरह से इस्तेमाल करता है मुसलसल और मतवातर को। रवां पैहम दवा सैलाबे तीरो संग की आंधी, रवां पैहम दवा मतलब मुसलसल रवां दवा, सैलाब की सूरत, रवां पैहम दवा सैलाबे तीरो संग की आंधी, मुसलसल और मतवातर फसादे जंग की आंधी। हफीज जालंधरी का ये शेर है, यानी मुसलसल और रवां दवा तीरों की और पत्थरों की जैसे बारिश हो रही है आंधी और सैलाब की सूरत में, इस तरह मुसलसल और मतवातर फसादे जंग की आंधी जो है वो आ रही है, माहौल में और माशरे में फसाद बर्पा होने वाला है। इसके बाद 178वां लफ्ज़ है कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर, सारिफ, सर्फ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला या खाने वाला। सर्फ कुनिंदा भी हम कहते हैं, ये स्वाद से होता है, स्वाद अल्फसा रे और फे साकन, सारिफ, सर्फ कुनिंदा। पौधे खुराक पैदा करने वाले पैदाकार हैं, पौधे प्रोड्यूसर्स, पौधे पैदा करने वाले हैं, खुराक पैदा करने वाले पैदाकार हैं। और जानवर सारिफ हैं, सारिफ खाने वाले, पौधे जो खुराक पैदा करते हैं जानवर उनको खाते हैं, और सारिफ खाने वाला अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं। और शायर इसको सारिफ को शेर में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आलूदा ख्वाहिश न हो नफ्से आरिफ, आलूदा ख्वाहिश न हो नफ्से आरिफ, बातन में हो मसरूफ़ बज़ाहिर सारिफ, यानी अपनी ख्वाहिश को जो अल्लाह के नेक बंदे आरिफ हैं वो ख्वाहिशात से अपने नफ्स को आलूदा नहीं करते, ख़राब नहीं करते। बातन में हो मसरूफ़, वो अंदरूनी तौर पर मसरूफ़ होते हैं, उनका दिल जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ होता है। बज़ाहिर वो हमारी तरह सारिफ, इसराफ करने वाले, इस्तेमाल करने वाले या आम लोगों की तरह होते हैं। और इसके बाद है 179वां लफ्ज़ है कंटेन,
CONTAIN. اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. وہ اپنے پاس ہمیشہ چاقو رکھتا ہے، یا کوئی چیز رکھنے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. اور غالب کہتے ہیں رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی پہ معاف. رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی پہ معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. آج میرے دل میں ایک درد سا اٹھ رہا ہے. آج تکلیف کی سی کیفیت ہے. آج منہ سے کوئی تلخ یا اس طرح کی بات نکل گئی تو معافی دیجیے گا. اگلا سی سے شروع ہونے والا لفظ ہے کنٹینر. 180واں کنٹینر CONTAINER. اس کا مطلب ظرف یا ڈبہ، ڈبے کی شکل کا کوئی بڑا برتن. ظرف. تیل کے ڈبے میں اچانک آتش زدگی سے قرب و جوار میں کوہرام مچ گیا. تیل کے ڈبے میں اچانک آگ لگنے سے جو مضافاتی علاقہ ہے قرب و جوار، اس میں شور و غوغا مچ گیا، کوہرام مچ گیا. اور ظرف کے لفظ کو شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: ہر طرف ظرف وضو بھرتے ہیں زاہد ہوئی صبح. ہر طرف ظرف وضو بھرتے ہیں زاہد ہوئی صبح. ساقی اٹھ ہم بھی صراحی میں مے ناب بھریں. یعنی ہر صبح ہوئی ہے، ہر طرف لوگ وضو کرنے کے لیے برتن بھر رہے ہیں، اور ساقی تم بھی اٹھو اور ہم بھی اپنی مے ناب بھریں، ہم بھی اپنا پیمانہ بھریں، کوئی ان کے ساتھ مل کے نیکی کا کام کریں. اور 181واں لفظ ہے کنٹینٹ. CONTENT. مشمولات، جو چیزیں شامل ہوں. عموماً ایک باب شروع ہوتا ہے یا کتاب کے شروع میں مشمولات یا مواد، اس کی ترتیب دی گئی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں باب ہیں اور ان کے موضوعات یہ ہیں. تو اس کو مشمولات یعنی جو چیزیں شامل ہیں، جو مواد شامل ہے. اس کتاب کے مشمولات میں 12 ابواب ہیں، یعنی یہ کتاب 12 ابواب پر مشتمل ہے. اور اس کو مشمول کی جمع مشمولات ہے. مشمول کو شاعر اس طرح سے اپنے شعروں میں، اس شعر میں استعمال کرتا ہے: مشمول عالم پہ رحمت تیری، ہے مشمول عالم پہ رحمت تیری، طلب پر یہاں تک اجازت تیری. طلب پر یہاں تک اجازت تیری. بے نظیر شاہ شاعر کا نام ہے مشمول عالم پہ رحمت تیری، یعنی تیری رحمت پورے عالم پر مشتمل ہے، اور طلب پر یہاں تک اجازت تیری، اور تو جو اجازت دے وہی ہم طلب کر سکتے ہیں. ہماری طلب جو ہے وہ تیری اجازت کے ساتھ مشروط ہے. اور 182واں لفظ ہے سی سے شروع ہونے والا کنٹیننٹ. CONTINENT. بر اعظم، خشکی کا ٹکڑا، بر اعظم. اور بر اعظم افریقہ میں بھوک اور افلاس کا راج ہے. افریقہ میں بھوک اور افلاس کا راج ہے. افلاس غربت کو کہتے ہیں. اور اسے ایک شعر میں استعمال کیا ہے، اور ایک نظم ہے شانہ، تخلص ہے شاعر کا شانہ. اور اس نظم کا عنوان ہے بین الاقوامی محبوب. اور اس کا یہ شعر ہے: چھپا بیٹھا وہ افریقہ کے بن میں، یعنی افریقہ کے جنگل میں وہ چھپا بیٹھا ہے. چھپا بیٹھا وہ افریقہ کے بن میں، میں ڈھونڈوں بر اعظم ایشیا میں. وہ تو افریقہ کے جنگلوں میں بیٹھا ہے اور میں اسے بر اعظم ایشیا میں ڈھونڈ رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا بین الاقوامی محبوب. اور اس کے بعد لفظ ہے 183واں کنٹراسٹ. CONTRAST. ٹی وی پر ایک نشان بٹن ہوتا ہے، اس کے اوپر کنٹراسٹ لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے امتزاج. امتزاج، مختلف چیزوں کا خاص تناسب سے موجود ہونا امتزاج کہلاتا ہے. اور یہاں مختلف رنگوں کا خاص امتزاج، مختلف رنگوں کا خاص تناسب مل کے ایک خاص رنگ بن جانا، جو کہ جس سے سکرین پر صاف تصویر آتی ہے. امتزاج یا موازنہ کرنا بھی کہلاتا ہے.
ٹی وی میں رنگوں کا امتزاج قائم کرنے کے لیے الگ سے بٹن لگا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور امتزاج کو محسن نقوی اپنے خوبصورت شعر میں اس طرح سے سموتے ہیں: صبا خرام، یعنی اس کا جو میرا دوست ہے، صبا خرام ہوا کی طرح چلتا ہے، خزاں پیرہن اور اس کا لباس خزاں کی طرح ہے، بہار بدن، بدن جو ہے وہ بہار جیسا ہے، یعنی غربت ہے لیکن خوبصورتی، غربت میں خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صبا خرام، خزاں پیرہن، بہار بدن، وہ موسموں کا عجب امتزاج رکھتا ہے، تمام موسموں کی خصوصیات اس کے اندر نہایت خوبصورت تناسب سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ آتا ہے 184واں، سی سے شروع ہوتا ہے، کنٹرول، CONTROL، کنٹرول، اختیار، قابو۔ کائنات اور اس میں موجود حقائق کو قابو میں لانے کا حکم قرآن مجید ہمیں دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں جو فطرت میں موجود حقائق ہیں ان کی چھان بین کرنے، ان کو تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے بار بار کہتا ہے کہ افلا یتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون، تم منصوبہ بندی کیوں نہیں کرتے، منصوبہ بند طریقوں سے کام کیوں نہیں کرتے، افلا یعقلون، افلا تعقلون، بڑی تاکید کی ہے قرآن پاک میں ہمیں ان چیزوں، ان حقائق کو اپنے قابو میں لانے کے لیے۔ اور شاعر کہتے ہیں یادگار داغ میں، بات چبھتی ہوئی تیرے منہ پر، یہ پہلے بھی شعر آپ سن چکے ہیں، بات چبھتی ہوئی تیرے منہ پر، دل ہو گر اختیار میں کہہ دوں، یعنی چبھتی ہوئی بات ہے اور میں تیرے منہ پر کہہ دوں، لیکن اگر میرا دل میرے اختیار میں ہو تو۔ اور 185واں لفظ ہے کنٹرولڈ، دوسری فارم ہے کنٹرول کی، قابو کردہ، قابو کی ہوئی چیز، CONTROLLED، قابو کردہ یا کنٹرول شدہ۔ ایٹمی ری ایکٹر کی کارکردگی کو یا ایٹمی بھٹی کی کارکردگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول کرنے والی سلاخیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کنٹرول کرنے والی کیڈمیم کی سلاخیں ہوتی ہیں جو ایٹمی بھٹی یا ایٹمی ری ایکٹر کی کارکردگی کو کنٹرول کرتی ہے۔ مثلا ہم نے کم توانائی ہمیں چاہیے ری ایکٹر سے، تو جو عمل ہے توانائی پیدا کرنے کا، انشقاقی عمل، ایٹمی مواد کے پھٹنے کا، اسے آہستہ کر دیا جاتا ہے، سست کر دیا جاتا ہے، جس سے ہمیں مطلوبہ توانائی مل جاتی ہے، اور یہ کنٹرول کرنے والی راڈ یا سلاخیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور 186واں لفظ ہے کنویکشن، کنویکشن، CONVECTION، کنویکشن، حمل حرارت۔ حمل کا لفظ بھی نقل و حمل ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کر چیز کو دوسری جگہ لے جانا۔ حمل حرارت، حرارت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا، یا ترسیل حرارت، جیسے بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے ترسیل زر کے لیے ہم سے رابطہ کریں، یعنی پیسوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ تو حمل حرارت یا ترسیل حرارت میں چیز بذات خود ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایصال حرارت ہم نے پڑھا تھا اس میں حرارت ایک مالیکیول دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس انداز سے آگے چلتی ہے، لیکن یہاں بذات خود جسم اٹھا کر حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے۔ تو حرارت کی ترسیل کا وہ طریقہ جس میں کوئی سیال چیز کے ایٹم یا مایع چیز جو بہہ جاتی ہے اس کے ایٹم، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور کسی سیال چیز کے ایٹم یا سالمے بذات خود حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، خود لے کر جاتے ہیں۔ مثلا کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں ٹینکی میں پانی گرم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پائپوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کو گرم کرتا ہے، تو یعنی پانی خود حرارت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا۔ جیسے ہوا اور پانی کے ذریعے حرارت کا انتقال، حرارت منتقل ہوتی ہے ہوا کے ذریعے یا پھر پانی کے ذریعے۔ بعض اوقات لو چلتی ہے جب، تو جو گرمی کو، حرارت کو
हवा उठाकर खुद एक जगह से दूसरी जगह ले। 187वां लफ्ज है, सी से शुरू होता है, कोऑर्डिनेट, COORDINATE, यानी COORDINATE, कोऑर्डिनेट, रब्त कायम करना, मुआवनत करना, राब्ता रखना। शरीक गिरफ्ती बंधनों में यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहम शराकत करके एक दूसरे के साथ जुड़ाव को, कुव्वत को मजबूत करते हैं। तो शरीक गिरफ्ती बंधनों में एटम एक दूसरे के साथ मुश्तरक इलेक्ट्रॉनों के जरिए मरबूत अंदाज में जुड़े हुए होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड या शरीक गिरफ्ती बॉन्डों में, बॉन्ड का मतलब कुव्वत होती है, बंधन होता है जिसके साथ एटमों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसी लफ्ज को, रब्त को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर के सांचे में इस तरह से ढाला है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी इंसान का वजूद तन्हा कुछ नहीं है, और रब्ते मिल्लत के साथ, जब पूरी मिल्लत के साथ एक इंसान जुड़ता है तो फिर वो मिल्लत का हिस्सा बन जाता है, ताकत का हिस्सा बन जाता है। जिस तरह के मौज दरिया में होती है, दरिया के बाहर नहीं होती, दरिया के अंदर होती है, तो दूसरी मौजों के साथ मिलके एक बड़ी मौज तख्लीक करती है, दरिया की ताकत में इजाफे का बायस बनती है। और इसी तरह रब्त से, राब्ते से एक चंद शेर हैं नवाज देवबंदी के, कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी हैं, राब्ता कम है। और तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता है बहुत और बोलता कम है। मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। इसी तरह पूरी गजल है ये नवाज देवबंदी की। तो रब्त की बात हो रही थी, राब्ते की बात हो रही थी। इससे अगला लफ्ज है कोर, 188वां, CORE। इसका मतलब होता है मरकजी मंतका, यानी मरकजी हिस्सा। कल्ब, किसी चीज का मरकज, कल्ब या दिल। सूरज का मरकजी हिस्सा पिघले हुए मादे पर मुश्तमिल होता है। और मरकज को शायर ने इस तरह से शेर में इस्तेमाल किया है, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। और 199 लफ्ज या इस्तिलाह नंबर है कोवेलेंट बॉन्ड, शरीक गिरफ्ती बंधन, यानी एक दूसरे के साथ शराकत करके ताल्लुक को मजबूत करना, जुड़ाव को मजबूत करना। यानी एक जैसे या मुख्तलिफ अनासर के एटमों के इलेक्ट्रॉन बाहमी शराकत से गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं, जिससे एक बंधन वजूद में आता है जो शरीक गिरफ्ती बंधन कहलाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद 190 नंबर है लफ्ज का, सी से शुरू होता है, CREATE, क्रिएट, तख्लीक करना, वजूद में लाना, पैदा करना। अपनी जबान के नए अल्फाज और नई चीजें तख्लीक करने वाली कौमें कभी पीछे नहीं रहती। दरअसल ये तहकीकी और तख्लीकी अमल है, नए नए अल्फाज ईजाद करना, अपनी लुगात का उनको हिस्सा बनाना और अपनी ज़बान को वसी करना, ये इब्तदाई काम है। जो कौमें ये काम करती हैं वही कौमें नई नई चीज़ें ईजाद करने के काबिल होती हैं। तो क्रिएट, तख्लीक करना।
اور یہاں پہ بیدل حیدری کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تخلیق کے سفر کی کہانی بسر گئی بھول گئی، تخلیق کے سفر کی کہانی بسر گئی، تازہ غزل کہی تو پرانی بسر گئی۔ اس کے بعد 191 نمبر ہے لفظ کا کریسٹ، CREST، کریسٹ، فراز کا مطلب بلندی ہوتا ہے، چوٹی یا انتہائی بلندی، لہر یا موج کا بلند ترین حصہ، کوئی لہر ہے جو پانی میں پیدا ہو رہی ہے، موجیں جو پانی میں بن رہی ہیں یا پھر جو ہوا میں جا رہی ہیں، اس موج کا بلند ترین حصہ جو ہے وہ فراز کہلاتا ہے، اور جو نشیبی حصہ ہے وہ نشیب کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں لفظوں کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، فراز اور نشیب کو۔ نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل، نمود نمائش ظاہر ہونا، نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل، جو ہو نشیب میں پیدا کبھی ہو نا محبوب، یعنی جس چیز کی نمو، جس چیز کا اظہار اندر کی بلندی سے ہو، انسان کے ارادوں کی بلندی سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ جمیل، وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے، وہ مطلوب ہوتی ہے۔ جو ہو نشیب میں پیدا، اور جو گھٹیا ذہنیت کی پیداوار ہوتی ہے کبھی ہو نا محبوب، وہ کبھی ہوتی ہے اور غیر مطلوب ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت ارادوں کی طاقت ہے، جو بلند ارادوں کی طاقت جو اظہار کرتی ہے وہی قوموں کا مطلوب ہوتی ہے، اور جو گھٹیا ارادوں کا اظہار ہوتا ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور لفظ نمبر 192 ہے کراپ، CROP، اس کا مطلب فصل ہوتا ہے جو ہم کاشت کرتے ہیں، کھیتی، فصل کاٹنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے، اور تراش خراش کرنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں بھی تصویروں کی تراش خراش یا کاٹنے کو کراپ کہتے ہیں۔ آج کل گندم کی فصل کاٹنے کے لیے جدید آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور بندہ ناشیز کا بھی نصاب کے حوالے سے ایک شعر ہے، فصل کو باڑھ ہی اب کھا رہی ہے، فصل کو باڑھ ہی اب کھا رہی ہے، میں ایسے موڑ پر لایا گیا ہوں۔ نصاب پکار رہا ہے کہ میں ایسے موڑ پر لایا گیا ہوں کہ میرے اپنے ہی لوگ میری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور 193 ہے لفظ کا نمبر، سی سے شروع ہونے والا کرسٹ، CRUST، قشر چھلکا، یعنی یہ بادام کو جو طب کی اصطلاح میں جو چھلے ہوئے بادام ہے، بادام مقشر یعنی چھلے ہوئے بادام، تو قشر کا مطلب ہوتا ہے چھلکا، پوست، کھال یا جلد، اور قشر ارض زمین کا اوپر والا چھلکا، اوپر والا حصہ۔ تمام معدنیات قشر ارض میں ہی موجود ہیں، جو ہم زمین سے معدنیات نکالتے ہیں وہ زمین کے اوپر والے چھلکے میں موجود ہیں، جو درمیان والا زیادہ حصہ ہے وہ تو پگھلے ہوئے مادے پر مشتمل ہے زمین کا۔ اور ایک کتاب ہے بہت پرانی، سائنس و فلسفہ، اس میں اشعار کے ذریعے سائنس کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اس میں ایک شعر ہے جس میں قشر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ زمین جس پہ رہتے ہیں ہم لوگ، یہ زمین جس پہ رہتے ہیں ہم لوگ، اس کے اوپر کا قشر ہے ٹھنڈا، یعنی یہ زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کے اوپر والا چھلکا ٹھنڈا ہے، اور بہت اندر جو ہے وہ بہت گرمی ہے۔ اور 194 نمبر ہے لفظ کا، یہ ہے کرسٹل، CRYSTAL، کرسٹل، بلور، قلم، قلمے، جیسے نیلے طوطے کی قلمیں ہیں اور چینی کی قلمیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کی قلمیں موجود ہوتی ہیں۔ قلم وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ایٹم یا جس کے مالیکیولوں میں بڑی خوبصورت ترتیب ہوتی ہے، بار بار ایک جیسی ساخت کو ہی بار بار دہراتی ہیں۔
تو ایسی دھات جس کے ایٹم یا سال میں مالیکیول مخصوص اور بار بار یکساں انداز سے دہرائی جانے والی ساخت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلور یا قلم کے کسی بھی حصے کو الگ کیا جائے اور اس کا جو ہے وہ خوردبینی مشاہدہ کیا جائے تو ساخت یکساں نظر آئے گی۔ اور یہاں پر ایک استعمال ہوا ہے بلور کا لفظ شاعر نے، نذیر اکبر آبادی نے، ان کا گورا وہ بدن ہے کہ برابر اس کے، ان کا گورا وہ بدن ہے کہ برابر اس کے، سیم خالص نہیں، موتی نہیں، بلور نہیں، یعنی اتنا شفاف بدن ہے کہ اس کے برابر خالص چاندی نہیں، کوئی موتی نہیں، کوئی قلم نہیں، کوئی بلور جیسی چیز اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے لفظ 195 کرسٹلائزیشن، CRYSTALLIZATION، کرسٹلائزیشن، عمل قلماؤ یعنی قلمے بننے کا عمل، بلور بننے کا عمل۔ تقلیم، تے قاف دو نقطوں والا لام یہ میم، تقلیم، قلم بننے کا عمل، یعنی قلم بندی بھی کہتے ہیں، کرسٹلائزیشن کو قلمیت بھی کہتے ہیں اور قلم پذیری بھی کہتے ہیں۔ قلمیت قاف لام میم یہ تے اور قلم پذیری، اتنے سارے متبادلات ہیں۔ تو مصری اور نیلے تھوتھے کی قلمیں صاف اور واضح انداز میں نظر آتی ہیں، مصری جو چینی سے بنتی ہے اور نیلے تھوتھے کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے لفظ 196 کیوبک، مکعب نما، CUBIC، کیوبک مکعب نما، سے رخا، 3 رخوں والا، یعنی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اونچائی ہے۔ کمرہ جو ہے مکعب نما شکل کا ہوتا ہے، ہمارا کمرہ دیکھیں، ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے اور ایک اس کی اونچائی ہے۔ اسی طرح چائے کا ڈبہ یہ بھی مکعب نما شکل کا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ مکعب نما شکل کی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 3 رخوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد 197 ہے لفظ کا اصطلاح کا نمبر، یہ ہے کیوبک سینٹی میٹر، مکعب سینٹی میٹر، CUBIC کیوبک اور CENTIMETER کیوبک سینٹی میٹر، مکعب سینٹی میٹر کسی چیز کا حجم ماپنے کی اکائی ہے، کسی چیز کا بھراؤ ماپنے کی یہ اکائی ہے جس میں کسی چیز کی لمبائی کو اور چوڑائی کو اور اونچائی کو آپس میں ضرب دی جاتی ہے، تو یہ اکائی ہے حجم ماپنے کی، مکعب سینٹی میٹر۔ مکعب میٹر اس سے بڑی اکائی ہے اور مکعب کلو میٹر، اور اسی طرح بڑھتی جاتی ہیں، چھوٹی اکائیاں بھی اسی طرح سے بنتی ہیں جس طرح میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور لفظ نمبر 198 ہے کیور، CURE، اس کا مطلب علاج کرنا، اچھا کرنا، صحت یاب کرنا۔ اکسیر اعظم امرت دھارا ہر مرض کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ امرت دھارا طب کی ایک دوائی ہے جسے تقریباً ہر مرض میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لفظ کو، علاج کو، شاعر اس طرح اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے: طبیبوں سے میں کیا پوچھوں علاج درد دل اپنا، طبیبوں سے میں کیا پوچھوں علاج درد دل اپنا، مرض جب زندگی خود ہو تو پھر اس کی دوا کیا ہے۔ اور 199 ہے لفظ کا نمبر سائیکل، CYCLE، سائیکل کا مطلب چکر ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ اکائی وقت میں پورے کیے گئے دور یا چکر تعدد کہلاتے ہیں، فریکوینسی کہلاتی ہے۔ فریکوینسی کیا ہے کہ اکائی وقت میں کتنی لہریں گزر گئی ہیں، کسی چیز نے اکائی وقت میں یا 1 سیکنڈ میں کتنے چکر پورے کیے ہیں، کتنے دور مکمل کیے ہیں، تو یہ تعدد، تعداد سے فریکوینسی کہلاتا ہے۔ اور اسی لفظ کو استعمال کیا ہے، چکر کو استعمال کیا ہے مصحفی نے: کھاتا ہوا زمین پہ چکر پھرا ہوں میں، کھاتا ہوا زمین پہ چکر پھرا ہوں میں، گردش میں آسماں کے برابر پھرا ہوں میں۔
200 نمبر ہے لفظ کا اصطلاح سائٹوپلازم، CYTOPLASM، سائٹوپلازم۔ خلیہ مایا یا خلو مایا نام سے ظاہر ہے کہ خلیے کا مایا حصہ، سیل کا یا خلیے کا مایا حصہ خلو مایا کہلاتا ہے۔ تو خلیے کے مرکزے کے باہر خلیے کا مایا حالت میں مادہ، آپ خلیے کی تصویر دیکھیں تو خلیے کے باہر مایا حالت کا ایک مادہ آپ کو نظر آئے گا، جس سے خلیے کے باہر مرکزے کے باہر والا حصہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ خلو مایا یا خلیہ مایا